أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ان قریب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ انتہائی قیمتی ایام، قیمتی راتیں ہیں، اور ایک مسلمان کے لیے جس کے سامنے آخرت ہو، اس کے لیے یہ ایام، یہ دن، یہ راتیں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے بڑی قیمتی راتیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی قیمتی راتیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ چھوٹی موٹی چیز پہ قسم نہیں، احکم الحاکمین قسم کھائیں تو وہ چیز کتنی اہمیت کی حامل ہوگی۔ ایسے ہی سورہ حج کے اندر وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کئی مفسرین نے یہ لکھا کہ اللہ کا ذکر کرو گنتی کے ان چند دنوں میں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ فرمایا کہ اس سے مراد ذی الحجہ ہے، یہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن ایسا نہیں جس میں عمل صالح، نیک عمل کرنا اللہ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہو اور زیادہ محبوب ہو۔ ان 10 دنوں میں عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان ایام کے عمل کے برابر نہیں ہے؟ براہ راست جو عبادتیں ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، ان براہ راست عبادتوں میں لگنا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بقیہ سارے دنوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب جس شخص کی زندگی کا مقصد اللہ کی پسند اور ناپسند کو جاننا، پسند پہ چلنا، ناپسند سے بچنا ہوگا، اس کے لیے حدیثیں کتنی اہم ہیں۔ میرے اللہ کی پسند یہ ہے، تو یہ ایک حدیث ہے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ ہاں جہاد بھی ان دنوں میں کیے ہوئے عمل کے برابر نہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، ایک شخص وہ جہاد میں جائے اپنی اور جان مال لے کر نکلے اور سب کچھ اپنا اللہ کے لیے لوٹا کے آ جائے، تو ظاہری بات ہے اس سے بہتر تو کون ہو سکتا ہے۔ پھر ایک روایت ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والا کوئی دن نہیں ہے، نہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ کوئی عمل محبوب ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی فرمایا لہٰذا تم کیا کرو، تسبیح سبحان اللہ، تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر، تحمید الحمدللہ کثرت سے کیا کرو۔ تو ان دنوں میں یہ کام بھی کرنا ہے۔ پھر ایک حدیث میں ہے کوئی دن، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں عبادت اللہ کے نزدیک ذی الحجہ کے عشرہ سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ فرمایا ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر۔ ایک اور عمل سامنے آ گیا، ایک اور عمل سامنے آ گیا، ذکر سامنے آیا، تسبیح سامنے آئی، تحلیل سامنے آئی، ایک عمل سامنے آ گیا روزہ۔ اور ایک اور عمل حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو پھر اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ تشریح انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک اور عمل سامنے آ گیا ان دنوں کے اندر۔ پھر ایک اور عمل، حضرت روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ 9 ذی الحجہ، عرفے کا جو روزہ ہے
میں اللہ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے. تو ایک تو ہر دن کا روزہ ہی 1 سال کے برابر، لیکن 9 کا ذی الحجہ کا روزہ اور زیادہ قیمتی. پھر عید کی راتیں ہیں. جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کا ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا. راتیں زندہ کیسے ہوتی ہیں؟ سونے سے نہیں، کھانے سے نہیں، کمانے سے نہیں. راتیں زندہ ہوتی ہیں اللہ کی عبادت سے. تو جس نے اپنی راتوں کو زندہ کیا عبادات سے، تو فرمایا اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، گھبراہٹ ہوگی، خوف زدہ ہوں گے. اس دن اللہ تعالیٰ خوف سے بچائیں گے. یہ شب عید کی عبادت کا سب. پھر ایک اور روایت ہے، جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے 5 راتوں کو زندہ کیا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، بقرعید کی رات، عید الفطر کی رات. یہ میں نے کچھ حدیثیں، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے عرض کی، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے قیمتی ایام میں داخل ہونے والے ہیں. اگر ہمیں دنیا کے اعتبار سے بتا دیا جائے کہ یہ دن تجارت کے دن ہے، اتنا نفع ہوگا، انسان کیسے پلاننگ کرتا ہے، اپنی زندگی کو ترتیب بناتا ہے، سونے جاگنے کی ترتیب بناتا ہے. بھائی میری مصروفیت کے دن آ رہے. سن 2012 میں جاپان میں ایک کمپنی نے اعلان کیا ایک مسابقے کا کہ 2.5 منٹ دیے جائیں گے اور یہ مارکیٹ ہے، جس کو جو اٹھانا ہے وہ اٹھا لے. اور چنانچہ وہی ہوا. جب وہ دن آیا اور بے تحاشا لوگ جا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں چیز جو ہاتھ لگ رہی ہے، مہنگی ہو، سستی ہو، پسند کی ہو، نہ پسند کی ہو، مفت میں مل رہی ہے جلدی سے. ایک نوجوان کو دیکھا گیا کہ اس نے بڑے سلیقے کے ساتھ اس نے کیا کیا، جاتے ہی جاتا اپنی پسند کا لیپ ٹاپ اٹھا لیا، اپنی پسند کا موبائل اٹھا لیا. اس نے 2.5 منٹ کے اندر کئی 1000 یورو اس نے جو ہے کما لیے. اور جب آخری مرتبہ وہ اس 2.5 منٹ میں آیا، بس آ کے تھک ہار کے گر گیا اور کہنے لگا میں اپنی ٹیکنک میں کامیاب ہو گیا. لوگوں نے اس کا انٹرویو لیا کہ ہم نے آج کے دن اس مسابقے میں تم نے بہت زیادہ نفع اٹھایا اور 2.5 منٹ میں تم نے اوروں کی طرح ادھر ادھر ہاتھ. تو اس نے کہا جب بھی اس مسابقے کا اعلان ہوا اس دن سے میں نے اس بازار میں چکر لگانا شروع کر دیے اور میں آ کے دیکھتا کہ قیمتی چیزیں کہاں رکھی ہوئی ہیں اور میری ترجیحات کیا ہیں. تو میں نے پورا پلاننگ پہلے سے کی ہوئی تھی، اس پلاننگ کے مطابق میں نے اس 2.5 منٹ کو قیمتی بنا لیا. میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، یہ ہمارے ایک ایک دن یہ صدیوں سے زیادہ قیمتی ہے، صدیوں سے زیادہ. یہ تو جنہیں اللہ نے عقل دی ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے. آخرت کی کمائی ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس. ایسے نہیں کہا اللہ کے نبی نے کل قیامت میں انسان ہاتھ چبائے گا، حسرت کرے گا. یعنی قرآن نے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحسرہ، یوم الحسرہ، حسرت کا دن ہوگا. اس دن نیک بھی پچھتائے گا کہ کاش اتنا میرا رب نوازتا تھا، میں کچھ محنتیں اور کر لیتا. میرا رب اتنا دیتا تھا، کاش کہ میں کچھ اور کر لیتا، کچھ اور محنت کر لیتا، میں ضائع نہ کرتا اپنے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت والا بنا دے، ابناء الآخرہ بنا دے. بھائیوں، کچھ حضور نے کہا نا ابناء الدنیا ہیں، دنیا کے بیٹے ہیں. بیٹوں کو ماں سے محبت ہوتی ہے، وہ دنیا سے ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے ان کی ماں ہو. اور کچھ ابناء الآخرت ہوتے ہیں جن کو آخرت ہر وقت آخرت، سوچوں میں آخرت، عمل میں آخرت، دن میں آخرت، رات میں آخرت، خوشیوں میں آخرت. ہر وقت ان کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے آخرت کا کوئی نفع ہو جائے. یہ ہے کامیاب زندگی. میں آپ کے سامنے 31 سنتیں رکھتا ہوں، اللہ وقت میں برکت دے دے کہ ہم یہ 31 سنتیں ہیں
جس کے پیچھے بہت قرآن حدیث ہے. ہم ان ایام میں ان 31 سنتوں پہ عمل کر کے ہم بہت زیادہ کامیاب وقت گزار سکتے ہیں. کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ یہاں بھی لگا دیں. پہلی سنت یہ سامنے آ گئی آپ کی کہ قربانی کا ارادہ تھا تو ذی الحجہ شروع ہونے سے پہلے ناخن وغیرہ کاٹنے کا اہتمام کر لیں، اور ذی الحجہ شروع ہونے کے بعد پھر نہیں. یہ عمل مستحب ہے، اور یہ اس شخص کے لیے مستحب ہے جو قربانی کر رہا ہو. جو قربانی نہیں، جس کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے اس کے لیے نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری ہے کہ اس کا درجہ ہم ضرور پہچان لیں کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اگر کسی نے نہیں کیا اس سے اس کی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، لیکن ثواب کی ایک چیز ہے، مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. دوسرا عمل حدیثوں سے یہ سامنے آتا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند ہو جائے تو ہر مسلمان اس چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرے. یہ سنت عمل ہے. تیسری سنت ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ چاند دیکھنے کی جو مسنون دعا ہے، پورا مہینہ انسان کے لیے امن والا بن جائے، ایمان والا بن جائے، رحمتوں والا بن جائے، برکتوں والا بن جائے. چاند دیکھنے کی دعا خود بھی پڑھیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے، گھر والوں کو پڑھائیے. یہ ہے مسلمان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے تو اللہ کے نام سے، دن شروع ہو رہا ہے تو اللہ کے نام سے، کام شروع ہو رہا ہو تو اللہ کے نام سے. یہ تیسری سنت. چوتھی سنت یہ ہے، یہ تو عام دنوں کے لیے بھی ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ جو یہ کمائی کے دن ہیں تو ان میں ان سنتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. وہ کیا؟ پورے عشرہ ذی الحجہ میں آذان سننے کا اہتمام کیجیے. آذان کی جو سنتیں ہیں ان کا اہتمام کیجیے. حضور نے فرمایا آذان سنی اور آذان کا جواب دیا اور مجھ پہ درود شریف پڑھا تو 10 رحمتیں نازل ہوئیں، اور اس کے بعد اس نے دعائے وسیلہ پڑھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. تو حدیث میں آتا ہے حلت لہ الشفاعہ، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. میرے بھائی ایسا نہ ہو جائے کہ آخرت میں ہم کو پچھتانا پڑ جائے. یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، نسائی میں. حلت لہ الشفاعہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا کام بن جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش، اب اس کے لیے اہتمام. سفارش شفاعت کن کو ملتی ہے؟ تو شفاعت ان لوگوں کو ملے گی روزانہ گھر کے کام کاج کو موقوف کیا. خواتین نے بھی اہتمام کیا. پہلے لوگوں میں اتنی دینداری ہوتی تھی، اللہ کے نام کی عظمت ہوتی تھی، گھروں میں بچوں کو خاموش کرا دیا جاتا تھا، اللہ کے نام کو عظمت سے سنا جاتا تھا، بڑے پیارے لوگ ہوتے تھے. اب تو صرف مادیت ہے، پیسہ ہے، موبائل ہے، اور انسان نہ اللہ کے نام کی عظمت کو پہچانتا ہے. تو ان دنوں میں ہم عادت بنا لیں انشاءاللہ اس کا بڑا اہتمام کر لیں. پانچویں سنت یہ ہے تمام فرض نمازوں میں مرد تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. اگر میں اور آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ کہ ہم یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہو جائیں گے، آگے اللہ ہمیں توفیق دے دے 1 مہینہ ہو جائے، ہم 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام کریں گے. حضور نے فرمایا تکبیر اولیٰ بہت بڑا عمل ہے، ہم عام دنوں میں نہیں کر سکے، ان دنوں میں ہم اللہ کو مسارعت دکھائیں، اللہ کو اپنی طلب دکھائیں کہ اللہ ہم آخرت والے ہیں، آئیں صف اول میں نماز پڑھیں، تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں. ان دنوں کے اندر خواتین کے لیے اول وقت میں اہتمام کریں. چھٹی سنت یہ ہے، یہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا آپ نے، اس کے بعد مغرب سے ذی الحجہ شروع ہو جائے تو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت کا اہتمام کر لیں. اگر ہمت ہے 2 سنتیں، پھر دو کر کے الگ، اور اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو 2 سنتوں کے ساتھ 4 اور ملا لیں. 6 رکعت حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں ہے، من صلی بعد المغرب 6 رکعات لم يتکلم فیما بینہن بسوء عدلن بعبادت 12 سنہ. جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھ لی اور کوئی فضول بات نہیں کی، بیہودہ بات نہیں کی درمیان میں، تو اس کو 12 سال کی عبادت کا اجر ملے گا. رب ہے، دینے والا ہے، رحمان ہے، اس کے خزانے بہت ہیں، کوئی قدر کرے. چھٹا اس کا اہتمام. 7واں پورے عشرہ ذی الحجہ میں جو فرض نمازوں کے بعد کے مسنون اذکار ہیں اس کا اہتمام کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور جتنے اذکار ہیں، اللہم اجرنا من النار، 4تھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں.
جو انشاءاللہ ان پہ آئے گا. تو 7ویں سنت یہ ہو گئی. 8ویں سنت اس کا اہتمام کر لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کچھ دعائیں پڑھا کرتے تھے، حفاظتی دعائیں، اللہ سے تجدید تعلق کی دعائیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنے والی دعائیں، اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے والی دعائیں. صبح شام کی دعاؤں کے نام سے علماء نے وہ کتابچے لکھے ہوئے. ابھی ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو گیا، روزانہ گھر والوں کو بھی بتائیں بھائی کیا عمل کریں. آج مسلمان کو آخرت کے عمل کا پتہ ہی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں. تو بھائی یہ کر لیں. مغرب کی نماز کے بعد شام کی جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کر لیں. پھر 9ویں سنت ذکر کا. میں نے آپ کو ابھی حدیث آپ کے سامنے عرض کری، اکثروا فیہن التسبیح والتحلیل والتکبیر والتحمید. حضور کہہ رہے ہیں ان دنوں میں کثرت سے سبحان اللہ پڑھو. ان دنوں میں اللہ کو سبحان اللہ کی کثرت بڑی پسند ہے. تو اگر اس کا اہتمام کر لیں، کم سے کم ان 10 دنوں اور 10 راتوں میں کچھ تسبیحات بتا رہا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مشہور حدیث ہے بخاری شریف کی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی اللسان، کہ 2 کلمے اللہ کو رحمان کو بڑے محبوب ہیں، اور خفیفتان علی اللسان زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، مزہ آتا ہے پڑھنے کے اندر، بوجھ نہیں محسوس ہوتا. ثقیلتان فی المیزان، کل آپ کے اعمال جب تلیں گے یہ کلمے آپ کی نیکیوں کو بہت زیادہ وزنی کر دیں گے، جھکا دیں گے. سبحان اللہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ان 10 دنوں میں روزانہ رات کو 1 تسبیح، روزانہ صبح 1 تسبیح پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے، تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دیں گے. تو ان دنوں کے ان راتوں کے اندر 1 تسبیح یہ پڑھ لے. پھر ایک اور تسبیح یہ پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، لأن اقول سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میں یہ کلمات کہہ لوں، احب الی مما طلعت علیہ الشمس. سورج جب طلوع ہوتا ہے ساری دنیا، سورج کے نیچے جتنی دنیا آتی ہے اس میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ان سب سے زیادہ مجھے یہ کلمات پسند ہیں. 1 تسبیح اس کی پڑھ لیے سبحان اللہ والحمد للہ. 1 تسبیح 4تھا کلمہ جس کو آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بہت زیادہ اس کے فضیلتیں آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے 100 مرتبہ کوئی پڑھ لے، رات میں پڑھ لے، دن میں پڑھ لے، کیا 10 غلام آزاد کیے، اور 100 نیکیاں ملی، 100 گناہ معاف ہوئے. اور ولم یأتی احد بافضل مما جاء به، کل قیامت میں جب لوگ نیکیاں لے کے آئیں گے اس سے زیادہ نیکیاں کسی کے پاس نہیں ہوں گی، الا یہ کہ کوئی شخص 100 سے بھی زیادہ پڑھتا ہو وہ الگ بات ہے. تو یہ کلمہ پڑھ لے. اور حدیث میں اس کی اور فضیلت بھی ہے کہ اگر صبح پڑھ لے گا شام تک شیطان سے اللہ تعالی حفاظت کریں گے. لا الہ الا اللہ 4تھا کلمہ. اور اللہ توفیق دے دے پہلا کلمے کی 1 تسبیح پڑھ لیں. پہلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بڑی ہے جی، یہ کلمہ شفاعت ہے. سب سے زیادہ جو شفاعت ہوگی اس کلمے کی بنیاد پہ ہوگی. اور یہ کلمہ انسان کو دین پہ جماتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. تو یہ میں نے چند تسبیحات بتائیں آپ کو. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. چلتے پھرتے اللہ کی قسم کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری جیبوں میں تسبیح ہو، ہم عادی ہو جائیں. ہماری نصیب والے ہوتے ہیں جن کی زبانیں ذکر کے عادی ہو جائیں. وہ غیبتوں سے بچتے ہیں، وہ دل آزاریوں سے بچتے ہیں، وہ جہاں بیٹھتے ہیں کچھ نہ کچھ ذکر کرتے ہیں. جس مجلس میں ایسوں کی دنیا بھی محفوظ، آخرت بھی بہت خوبصورت ہو جاتی. عادی بنائیں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر کا. پھر میرے بھائیوں 10ویں سنت یہ ہے کہ کچھ صورتوں کا اہتمام حدیثوں میں آیا ہے. اللہ توفیق دے سورہ واقعہ پڑھ لے. کل ہی ایک بہت بڑے کراچی کے ایک بہت بڑے بزرگ تشریف لائے ہوئے تھے. وہ فرمانے لگے کہ
میں نے بڑے عجیب اس صورت کے سورہ واقعہ رات کو پڑھ لو، میں نے بڑے اس کی برکتیں دیکھی ہیں، زندگی میں کبھی معاشی پریشانی نہیں ہوگی۔ حدیثوں میں سورہ واقعہ پڑھ لی۔ پھر قبر کے اندر جانا ہے بھائیوں، ابھی سے تیاری کریں، وہاں جا کے اپنی قبر کو روشن نہیں کریں گے، یہاں سے کریں گے۔ روزانہ رات کو سورہ تبارک الذی پڑھ لی، اس کا اہتمام کر لیا۔ سورہ تبارک، اللہ توفیق دے دے، سورہ سجدہ کا اہتمام کر لیا، جی ہاں اس کا اہتمام کر لیا۔ پھر 11ویں سنت یہ ہے، ہر رات کو، یہ راتیں اللہ نے کلام اللہ کے لیے دی ہیں، اللہ ہمیں ذوق دے دے بھائیوں، اللہ ہمیں ذوق دے دے۔ یہ راتیں اللہ نے بنائی ہیں۔ کیا حدیث میں آتا ہے، لا حسد الا علی اثنتین، 2 شخص قابل رشک ہیں۔ ہم کن کے اوپر رشک کر رہے ہیں بھائیوں؟ اس کی گاڑی اچھی، اس کا بنگلہ اچھا، اس کا ڈرائنگ روم اچھا، اس کے پاس فیکٹریاں ہیں، یہ دیکھو کتنا بڑا، کتنا اس کے پاس مال ہے۔ عقل ہوتی، فہم ہوتی، آخرت ہوتی، سمجھ ہوتی، دین کی سمجھ ہوتی، تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھیں تو فرمایا جس کو راتوں کو تلاوت کی توفیق مل گئی، اس کے اوپر رشک کرو، اس کے اوپر۔ حدیث میں آیا، رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام بہ آناء اللیل، جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور راتوں کو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کے اوپر رشک کرو تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ ان راتوں میں یہ تو سورتوں کی تلاوت ہو گئی، کچھ تو ایک پارے کی توفیق اللہ نے دے دی، ایک پارہ پڑھ لے، گھر میں ماحول بنے، عشاء کے بعد تھوڑی دیر رک کے جائیں، جی میں انشاءاللہ کچھ پڑھ کے جاؤں گا، یہ عبادت کر لیں۔ پھر اس کے بعد اب ظاہری بات ہے کہ انسان نے رات کو تسبیحات بھی پڑھ لیں، مسنون صورتیں بھی پڑھ لیں، کچھ تلاوت بھی کر لیں، اور اب آرام بھی کر رہا ہے، تو سنتیں آپ کو معلوم ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے سوتے تھے، سوتے وقت کیا دعائیں پڑھتے تھے، آپ کے سونے کا انداز کیا تھا، سونے کی نیتیں کیا ہیں۔ ہم اپنا سونا بھی سونا بنا لیں، اللہ ہمیں توفیق دے دے بھائیوں، آخرت کے اعتبار اس کا اہتمام کر لیں، سنتیں پتہ کریں، کم سے کم ان 10 دنوں کے اندر ہم سنت طریقے سے سوئیں تاکہ ہمارا سونا عبادت بن جائے۔ پھر 13ویں سنت یہ ہے کہ ہم، اللہ ہمیں توفیق دے، تہجد کا اہتمام کر لیں۔ ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 راتوں میں تہجد، کم از کم تہجد کا اہتمام کر لیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کل قیامت میں اعلان ہوگا، کہاں ہے تہجد والے؟ جاؤ بھائی سیدھے جنت میں جاؤ، تمہارا حساب کتاب نہیں ہے، تو تہجد کا اہتمام کر لیں۔ تہجد میں کیا کریں؟ تہجد میں 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، اللہ جتنی توفیق دے دے، کچھ نفلیں پڑھ لے۔ اور کیا کرے؟ تہجد میں ایک سنت عمل استغفار ہے۔ قرآن میں کیا ملتا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی جو تہجد کے وقت استغفار کرتے، یہ عمل ہے۔ تہجد کے وقت ایک تسبیح پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ والمستغفرین بالاسحار، اللہ نے تعریف کی ان لوگوں کی۔ پھر تہجد کا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل تہجد کا ہے دعا۔ حدیثیں ہیں بہت ساری، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ترمذی میں ہے۔ ای الدعاء اسمع، یا رسول اللہ سب سے زیادہ دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ کیا فرمایا؟ آخری پہر کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اس وقت اللہ پاک ہر مسلمان کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر 14ویں سنت یہ ہے، عشرہ ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو ہر دن روزے کا اہتمام کر لیں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ عرفے کے روزے کا اہتمام کر لیں، 2 روزے ہوں 2 کا اہتمام کر لیں، 3 کا اہتمام کر لیں، جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور پھر یہ میں نے رات کے اعمال بتائے، صبح کے اعمال بھی تقریباً وہی ہے۔ صبح کی حفاظتی دعائیں ہو گئیں، اشراق تک عمل میں مشغول رہنا، اشراق تک۔ آپ قرآن میں دیکھیں گے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، یہ 2 عمل اللہ نے، بلکہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے انسان کی دن کی ابتدا خوبصورت ہو جائے، دن کی انتہا خوبصورت ہو جائے، اللہ بڑے کریم ہے، اللہ کہیں گے تمہارا پورا دن بہت اچھا گزرا، تمہارا سارا دن میں ذکر میں لکھ دوں گا، دن کی ابتدا خوبصورت ہو۔
اللہ تعالیٰ توفیق دے ان دنوں فجر کے بعد دیر تک بیٹھیں، اشراق تک بیٹھیں، اشراق تک مشکل ہے تھوڑا اور بیٹھیں لیکن کچھ نہ کچھ ذکر کریں، فجر کی نماز کا اہتمام کریں. پھر اسی طریقے سے صبح وہی تسبیحات ہیں جو میں نے عرض کی. اس کے بعد ایک نماز ہے اشراق کی نماز ہے، اس کا اہتمام کر لیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بہت کچھ اللہ پاک نصیب کریں گے. چاشت کی نماز ہے، حدیث میں آتا ہے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کرو، اکفی کا آخرہ، سارے دن کے کام تمہارے میں بنا دوں. یہ چاشت کی نماز ہے، اس کا اہتمام کر لیں. پھر ایک کام اس کا بھی کر لیں، ایک اہم سنت ہے جو ہم سے چھوٹتی ہے، یہ جو ہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم اس کو تکبیر تشریق، یہ 2 ہیں، ایک واجب ہے، وہ کب ہے؟ 9 ذی الحجہ سے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ جو ائمہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ بھئی 9 ذی الحجہ کو پڑھنے ہیں، 10 کو پڑھنا ہے، 11 کو پڑھنا ہے، 12 کو پڑھنا ہے، 13 کی عصر تک پڑھنا ہے، یہ تو واجب ہے. لیکن اس پورے 10 ذی الحجہ میں بخاری شریف کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بازاروں میں، گھروں میں، عربوں میں آج بھی اس کا بڑا اہتمام ہے، چلتے پھرتے. تو ان دنوں کا خاص ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر. گھر میں داخل ہو رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، بچہ بھی پڑھ رہا ہے، گھر سے نکل رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں، خواتین بھی پڑھ رہی ہیں، نوافل کے بعد بھی پڑھ رہی ہیں، مصلی سے اٹھ کے پڑھ رہی ہیں، کچن کے اندر پڑھ رہی ہیں. ایک فضا بن جائے کہ گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے بازار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہے ہوں اور سب یہ پڑھ رہے ہوں. یہ بھی ایک سنت ہے جو ہم سے چھوٹ رہی ہے. پھر دن میں کچھ نہ کچھ تلاوت کا اہتمام کریں، جیسا کہ میں نے حدیث عرض کر دی، قابل رشک ہے وہ. ایک اہم عبادت کیا کر سکتے ہیں ہم؟ جب انسان ذکر بھی نہیں کر رہا، نفل بھی نہیں پڑھ رہا، تلاوت بھی نہیں کر رہا، تو اپنا دنیا کا کوئی کام کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کما رہا ہے. ہم اس کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں، لیکن کاش ہم آخرت والے ہوں. وہ کس طریقے سے؟ ہم نیت کریں، کوئی اچھی سی نیت کریں. حدیثوں میں آتا ہے الخیر کثیر، اللہ نے آخرت کے لیے بڑی کمائیاں رکھی ہیں، لیکن اس کو جاننے والے، اس پہ عمل کرنے والے بہت تھوڑے. انما الاعمال بالنیات. ایک آدمی ہنس رہا ہے، ایک آدمی جو ہے وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، لیکن نیت کر کے کر رہا ہے. میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں؟ اس میں کوئی اچھی نیت کو داخل کرے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ چیزیں بھی عبادت بنا دیں گے. پھر اس کا اہتمام ہو، حسب سہولت، اٹھتے بیٹھتے ذکر ہو. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، بڑے پسندیدہ ہیں اللہ کو وہ لوگ، کھڑے بیٹھے، اٹھتے بیٹھتے، بستروں پر، گھروں میں، ہر وقت جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور ایک سنت یہ بھی ہے، قربانی کے مسائل سیکھنے کا اہتمام کریں. اللہ کا حکم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقے کے مطابق ہو جائے، اس کو سیکھنے کا اہتمام کریں. یہ عبادت ہے، دین سیکھنے کا اہتمام کرنا عبادت ہے. اپنے گھروں کے اندر فضائل کی تعلیم ہو. اب یہی فضائل ہمارے گھروں میں اگر شروع سے سنائے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے بچے ان حدیثوں سے واقف ہوتے، ہمارے بچے آخرت والے ہوتے، ان کے کانوں میں یہ حدیثیں پڑھیں، اس کا اہتمام کریں. ایک خاص سنت یہ ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں. ترمذی کی روایت ہے، حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے، لا یعدل بالرع، کہ اللہ کے نبی نے کہا تقوی سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. آدمی کہے یار میں گناہ نہیں کروں گا، آنکھ کا گناہ نہیں کروں گا، زبان کا گناہ نہیں کروں گا، حرام کمائی نہیں کروں گا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو ان دنوں کے اندر کچھ نہیں ہو رہا، انسان اس کا اہتمام کر لے. بد نظری سے بچے، بد زبانی سے بچے، غیبت سے بچے، جھوٹ سے بچے، غلط بیانی سے بچے، فضول لایانی کاموں سے بچے. فرض نمازوں کو چھوڑنا ہے، غفلت ہے، موبائل کا غلط استعمال ہے، اس سے بچے. قطع تعلق کے گناہ سے خصوصی طور پہ بچے، صلہ رحمی کا اہتمام کرے. اور ایک عمل یہ بھی ہے، 10 ذی الحجہ میں صدقہ کا اہتمام کر لے. ہر نیکی بڑھ جاتی ہے ان دنوں میں، تو ان دنوں کے اندر ہر دن کچھ نہ کچھ آدمی صدقے کا اہتمام کر لے. اور ایک عمل یہ ہے کہ ساری نیکیوں کے ساتھ اپنی حقوق اور ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں. اگر میں آفس میں ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے،
میں ملازم ہوں تو میری ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری ہے حقوق کی رعایت کرنا۔ اور آخری عمل یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے روزوں کی توفیق دے دی، راتوں کو اٹھنے کی توفیق دے دی، دن میں ذکر کی توفیق دے دی، تہجد کی توفیق دے دی، استغفار کی توفیق دے دی، تسبیحات کی توفیق دے دی، گناہ سے بچنے کی توفیق دے دی، تو پھر الحمدللہ کہ نیکیوں پر توفیق مل جانا اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، اس پہ شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھیں، اور استغفر اللہ بھی کہیں کہ اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرما دے، ہماری اولادوں کو نسلوں کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہماری ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ علم ہے، اصل علم یہ ہے جو ہمیں اپنی اولادوں کو دینا تھا۔ کاش کہ ہماری اولادیں اس آخرت کے علم کو جانتی تاکہ ان کی قبر میں راحت سے ان کی گزرتی، ان کے میدان حشر میں ان کے مزے ہو جاتے۔ تو اپنی اولادوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے جاننے والوں کو یہ علم، یہ باتیں بتائیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔